السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحتجت الخوارج بالنصوص الظاہرة فی ان الفاسق کافر كقوله تعالی ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الى آخر العبارہ۔ آج کے اس سبق میں صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان خوارج کے استدلال کو بیان کرتے ہیں، چونکہ خوارج کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنا پر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے طاعات چھوڑنے کی بنا پر بھی۔ ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا استدلال کیا ہے؟ صاحب شرح عقائد یہاں پر ان کا استدلال پیش کرتے ہیں، چند دلیلیں ان کی پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے، خوارج نے استدلال کیا ان نصوص سے جن نصوص سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاسق کافر ہے۔ جو نصوص ظاہر ہیں اس سلسلے میں کہ فاسق کافر ہے، تو ان نصوص ظاہرہ سے انہوں نے استدلال کیا اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے والا تو فاسق ہے ہی، اور فاسق نصوص یہ بتاتی ہیں کہ فاسق کافر ہے، اس کا مطلب گناہ کبیرہ کرنے والا کیا ہے؟ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اس بات پر انہوں نے استدلال کیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ خوارج استدلال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے اس طور سے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ حکم نہ لگائے، جو اللہ نے نازل فرمایا اپنا کلام، اس کے ذریعے سے حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، حکم نہ لگائے، تو وہ کافر ہیں۔ تو انہوں نے استدلال یہ کیا کہ یہاں پر من لم یحکم میں من عام ہے، موصول ہے، عام ہے، یہ شامل ہے فاسق کو بھی۔ جو بھی اللہ کے کلام سے، اللہ کے نازل کردہ قرآن سے فیصلہ نہیں کرے، تو جو بھی فیصلہ نہ کرے، اس میں عموم ہے بہت، لہذا یہ فاسق کو بھی شامل ہے۔ جب فاسق کو بھی شامل ہے تو اب جو بھی فیصلہ نہ کرے، جو حکم نہ لگائے، وہ کافر ہے، اس کا مطلب فاسق بھی کافر ہے۔ استدلال کر لیا نا انہوں نے۔ جواب کیا ہوگا اس آیت کریمہ کے؟ انہوں نے جو استدلال کیا آیت کریمہ سے، جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر من لم یحکم کہا گیا، اور حکم بالشیء کا مطلب ہوتا ہے تصدیق بالشیء۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے حکم بالشیء، شے کے ذریعے سے حکم لگایا، یعنی اس شے کے ذریعے اس شے کی تصدیق کی، اس کو سچا دل سے مان لیا، یہ معنی ہوتا ہے بھئی، تبھی تو اس کے ذریعے سے حکم لگا رہا ہے۔ تو حکم بالشیء کا معنی ہوتا ہے تصدیق بالشیء۔ تو اب من لم یحکم بما انزل اللہ کا معنی ہوگا من لم یصدق بما انزل اللہ، کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ کلام کی تصدیق نہیں کی، تبھی تو وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے اس کے ذریعے۔ جب سچا مانتا ہی نہیں ہے تو فیصلہ بھی نہیں کر رہا ہے اس کے ذریعے، تو اب تصدیق ہی نہیں کرتا، یہ معنی مراد ہے کہ وہ مصدق ہی نہیں ہے، اور جو مصدق نہ ہو وہ تو کافر ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر من لم یحکم سے مراد ہے کہ جو مصدق نہ ہو،
نہ کہ وہ شخص کے جو مصدق ہو اور گناہ کرتا ہو، وہ مراد اس میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اس کے ظاہر سے استدلال کر لیا۔ جواب سمجھ میں آ گیا نا؟ فرماتے ہیں وَاحْتَجَّتِ الْخَوَارِجُ بِالنُّصُوصِ الظَّاهِرَةِ فِي أَنَّ الْفَاسِقَ کافر، خوارج نے احتجاج اور استدلال کیا ہے ان نصوص سے جو ظاہر ہیں اس سلسلے میں کہ فاسق کافر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللہ کا فرمان ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جنہوں نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ فاسق ہیں۔ یہاں پر وجہ استدلال یہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل لائی گئی ہے ہم۔ ضمیر فصل کا لانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حصر کے لیے ہوگا، تو معنی ہوگا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہی ہے یا وہی فاسق ہے، حصر کدھر سے بھی صحیح حصر ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من کفر بعد ذالک، جنہوں نے اس کے بعد کفر کیا مرتد ہو گئے تو وہ فاسق ہیں، تو فاسق کو کافر کا حکم دیا گیا نا، یعنی جو جنہوں نے کفر کیا وہ فاسق ہیں، یہ کہا گیا نا، یا وہی فاسق ہیں۔ تو یہ استدلال ہو گیا ان کا کہ جو کفر کر رہا ہے وہ فاسق ہے، لہذا جو فاسق ہوگا وہ کافر ہوگا، اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے لہذا وہ کافر ہوگا۔ یہ استدلال ہے ان کا۔ ہم جواب دیں گے کہ بھائی یہاں پر حصر مقصود نہیں ہے کہ کافر کہ فاسق وہی ہے جو کافر ہے، وہی فاسق ہے، یا جو فاسق ہے وہی کافر ہے، یہ حصر مقصود نہیں آیت کریمہ سے۔ بات سمجھائی؟ بلکہ اس آیت کریمہ میں اگر یہی حصر اگر مقصود ہوتا تو مانا ہوتا کہ جو کفر کرے وہی فاسق ہے، تو صرف جس نے کفر نہیں کیا، صرف گناہ کیا، طاعت کو چھوڑ دیا، تو وہ تو فاسق ہونے نہیں چاہیے، آپ کے بقول بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو فاسق ہے نا۔ اس لیے حصر مقصود نہیں ہے یہاں پر مقصد یہ ہے آیت کریمہ کا کہ کفر جو ہے وہ اعظم فسوق ہے، کہ کفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کفر بھی فسق کی انواع میں سے ایک بڑی نوع ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ بھی فاسق ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو طاعت سے نکل جاتا ہے وہ اتنا بڑا فاسق نہیں ہوگا، اور لیکن جو تصدیق سے نکل جاتا ہے وہ سب سے بڑا فاسق ہوگا، یہ بتانا مقصد ہے کہ فسق کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، جواب ہو گیا۔ ایسے انہوں نے استدلال کیا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون سے۔ ایسے ہی ایک اور استدلال پیش کر رہے ہیں کہ قولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقد کفر، تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ فقط کفر دیکھیے حدیث پاک میں صاف لفظوں کا، اور نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک سے سمجھ میں آ گیا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، استدلال سمجھ میں آ گیا نا ان کا۔ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر آئے حدیث پاک میں اگر یہی مان لیا جائے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، حدیث پاک کے اس کے ظاہر پر اگر محمول کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ حدیث پاک بے شمار آیات کے مخالف ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس سے پہلے استدلال میں یہ پیش کر چکے ہیں، وہ آیات ذکر کر چکے ہیں جو آیات یہ بتاتی ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا بھی مومن ہے، ان کے خلاف ہو جائے گی نا۔ اس لیے لا محالہ حدیث پاک کو کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے بالاجماع علماء نے اس بات کی تعبیر اس کی تعبیر اس طور سے کی من ترک الصلاۃ متعمدن مستحیلن۔ متعمدن کا معنی کیا ہے؟ مستحیلن ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ جاحدن کے معنی میں ہے۔ یہ کس کے معنی میں؟ جاحدن، بڑی ہا سے، جاحدن یعنی انکار کرتے ہوئے جس نے نماز کو چھوڑا، یہ معنی ہے۔ احناف فرماتے ہیں مستحیلن،
ترک صلاۃ کو حلال سمجھتے ہوئے جس نے نماز چھوڑی تو کافر ہو جائے گا، یہ معنی ہے، ورنہ تو بہت ساری نصوص قطعیہ کے خلاف ہو جائے گی حدیث پاک. بات سمجھائی؟ جواب ہو گیا نا. وفی ان العذاب مختص بالکافر، ایسے ہی انہوں نے خوارج نے ان نصوص سے استدلال کیا ہے جو ظاہر ہیں اس سلسلے میں. دیکھو یہ ہے نا فی ان الفاسق کافر، اسی پر عطف ہے، ان الفاسق کافر پر عطف ہے آگے والی عبارت کا. فی ان الفاسق کافر، اور فی یعنی جس طریقے سے فی ان الفاسق کافر یہ الظاہرہ سے متعلق ہے نا، ویسے ہی فی ان العذاب مختص بالکافر بھی الظاہرہ سے متعلق ہے. یعنی ان نصوص سے استدلال کیا ہے خوارج نے جو نصوص ظاہر ہے اس سلسلے میں کہ عذاب مختص ہے کافر کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو تعلق وفی ان العذاب مختص بالکافر کا تعلق کس سے؟ الظاہرہ سے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ایسے ہی انہوں نے استدلال کیا اس بات سے ان نصوص سے جو نصوص ظاہر ہیں اس سلسلے میں کہ عذاب مختص ہے کافر کے ساتھ. اب دیکھو انہوں نے کیسے استدلال کیا. نصوص سے یہ ظاہر کریں گے کہ عذاب کافر کو ہوگا، ہے نا، عذاب کافر کو ہوگا. اب کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن میں یا حدیث میں یہ واقع ہو جائے کہ اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے عذاب جہنم ہے، تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب وہ کافر ہے، کیونکہ عذاب مختص ہے کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ. اور عذاب نماز کے چھوڑنے والے کو عذاب ہو رہا ہے یہ سب مانتے ہیں، اس کو عذاب ہونا ہے، اس کا مطلب کافر ہو گیا، ہے نا، ورنہ عذاب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عذاب تو مختص ہے کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ. اب اس بات پر دلیلیں کہ عذاب مختص ہے کافر کے ساتھ، اس پر چند دلیلیں یہ لوگ پیش کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور جس نے ایمان سے منہ پھیرا، اسلام سے منہ پھیرا، اللہ کے حکم سے منہ پھیرا، ہے نا. اس سے کیا پتا چلا کہ عذاب کافر کے لیے. بھئی جو جھٹلائے گا وہ کافر ہے. اس آیت کریمہ سے یہ پتا چل گیا کہ عذاب کافر کے لیے ہے نا. لیکن لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، جہنم میں نہیں جائے گا مگر وہی بدبخت جس نے جھٹلایا اور جس نے پیٹ پھیری. اس سے کیا پتا چلا کہ عذاب کافروں کو ہوگا، ہے نا. ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، آج کے روز خزی، ان الخزي، الخزي کا معنی ہوتا ہے رسوائی. آج کے روز رسوائی، آج کے روز کا مطلب یوم حشر ہے. یوم حشر رسوائی، روز جزا رسوائی اور بدبختی کس پر ہوگی؟ کافروں پر ہوگی. اس کا مطلب عذاب کس کے ساتھ مختص ہو گیا؟ عذاب مختص ہے کافروں کے ساتھ. تو اس کا مطلب عذاب جب ہوگا، اب احادیث اور آیات میں جس کے لیے عذاب کا ذکر ہوا اس کا مطلب وہ کافر ہوں گے. انہوں نے استدلال کر لیا اس بات پر. الی غیر ذالک، جواب یہ انہا متروکۃ الظاہر، ان آیات میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب کافروں کے ساتھ مختص ہے، جو یہ دکھ رہا ہے ان آیات کا ظاہر متروک ہے. کیا ہے؟ ان آیات کا ظاہر، ورنہ تو لازم آئے گا کہ عذاب صرف مختص ہو کافروں کے ساتھ ہے، اور جو بھی گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب ہے چونکہ ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ بھی کافر ہو گئے. تو ہم جواب دیں گے یہ آیات متروک الظاہر ہے، ورنہ تو ان آیات میں اور دیگر بہت سی ان آیات میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا بندہ بھی مومن ہوتا ہے، ان میں تعارض ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے تعویل کرنا ضروری ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ آیات ان کا ظاہر متروک ہے، ان کا ظاہر متروک ہے. فرماتے والجواب انہا متروکۃ الظاہر، کہ یہ آیات متروکۃ الظاہر ہے ان نصوص کی بنا پر جو نصوص قاطع ہیں اس بات پر کہ انہا مرتکب الکبیرہ، جو اس بات کے قطعیت کا حکم لگاتی ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے بلکہ مومن ہے. والاجماع المنعقد علی ذالک علی ما مر، ایسی اس اجماع کی وجہ سے
ان آیات کا ظاہر متروک ہے جو اجماع منعقد ہے اس بات پر کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن ہوتا ہے. اس پر بھی اجماع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کے دور سے لے کر تابعین کے دور سے لے کر اب تک ائمہ، علماء، مشائخ گناہ کبیرہ کرنے والے شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھتے چلے آئے، دعا و استغفار بھی کرتے چلے آئے. یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ وہ کافر نہیں ہوا، کیونکہ کافروں کے لیے تو دعا و استغفار جائز نہیں ہے. والخوارج، اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب اجماع کہاں منعقد ہے؟ اجماع تو تب ہوگا نا سب لوگ اگر اتفاق کر لے، تب ہوگا نا اجماع. یہاں اجماع کا خوارج نے تو پہلے ہی اختلاف کر لیا ہے، تو اجماع کہاں ہوا؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ بھائی ہماری اجماع سے مراد اہل سنت کا اجماع مراد ہے یار. جو اہل سنت سے جو ایمان سے ہی پہلے سے خارج ہے ان کے اجماع، ان کے اختلاف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے اجماع ہے اس بات پر، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں والخوارج، جو خوارج امن عقد علیہ الاجماع، خوارج تو اس سے بھی خارج ہے جس پر اجماع منعقد ہوا ہے. فلا اعتداد بہم، تو ان کا شمار نہیں ہوگا ان کے اختلاف کرنے سے، اجماع کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے.